دوستو جو مشل سٹڈ جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جس طرح دیکھ بڑے اچھی جگہ پہ یہ گھر بنے ہوئے ہیں اور اس طرح کے بڑے خوبصورت مزید خوبصورت علاقے ہیں. یہاں اوپر سے آپ دیکھیں اگر نظارہ تو پیچھے پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں. یہ گھر جو ہیں اونچائی پہ بنے ہوئے ہیں. ابھی ہم یہاں سے واپسی کا سفر شروع کرنے لگے ہیں. اگر تو ہمارا روٹ وہی ہوا جدھر سے ہم آئے ہیں پھر تو آپ دیکھ چکے ہیں, لیکن اگر کوئی روٹ ڈیفرنٹ ہوا تو پھر آپ کو انشاءاللہ وہ ساتھ ساتھ دکھائیں گے. آپ وہ سامنے آپ وہ گھومتے ہوئے بڑے بڑے سے پنکھا نما چیز دیکھ رہے ہیں. ان سے یہاں بجلی پیدا, جرمنی میں یہ بہت زیادہ لگائے گئے ہیں ہوا سے بجلی پیدا کرنے والے. جی دوستو, میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایریا جس میں سے ہم پہلے گزر کے گئے ہیں شاید اسی رستے سے اب ہماری واپسی ہے. تو اس لحاظ سے ہمارا جو تیسرا پارٹ تھا اپنا سیر کا, آج یہ دیکھیں مشل سٹڈ, یہ آپ گوگل کے اندر دیکھ سکتے ہیں. دیکھ کے اس کا نام کہ یہ مشل سٹڈ کیسا ہے, اس کی کیا آبادی ہے اور اس کے ارد گرد میں کیا علاقے دیکھنے والے ہیں. یہ اگر کوئی بندہ دلچسپی لے رہا ہو تو اس کو دیکھ سکتا ہے. ہماری جو آج جو سیر تھی, جو نظارے تھے, جو باتیں تھیں, وہ ساری آپ کو امید ہے کہ دیکھنے کے بعد آپ کے جو کمنٹس ہوں گے اس کے اوپر, جو آپ دیکھ کے اندازہ لگائیں گے, وہ بتائیں گے کہ آیا اس میں مزید بہتری کا کوئی عنصر شامل ہے, اس میں مزید اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, یا کہ یہ اس کے اندر کوئی کم دلچسپی ہے لوگوں کے لیے, اس کو ہم کس طرح مزید اس لیول پہ لا سکتے ہیں کہ جب بھی کہیں جانے کا موقع ملے, دیکھنے کا موقع ملے. کیونکہ میرا یہ اندازہ ہے کہ ہم نے جو رستہ اختیار کیا تھا آتے ہوئے, شاید اگر تو ہم اسی رستے پہ واپس گئے تو پھر تو دکھانے کا مزید فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ رستہ تھوڑا چینج ہو گیا جدھر سے مجھے یہ جو لگ رہا ہے کہ ہمارا جو واپسی کا رستہ ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے, تو اس طرح سے ہمارا جو سیر کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. لیکن اگر وہی ہوا جس پہ ہم آئے تھے تو پھر نہیں, کیونکہ ابھی جو پہلے سائشن مجھے لگ رہے ہیں وہ یہی لگ رہے ہیں کہ ہم واپسی کا جو رستہ ہے وہ کسی دوسری سائڈ سے اختیار کریں گے, اور وہ خوبصورت نظارے جو مشل سٹڈ کو جانے کے لیے ہم نے پہلے 5 نمبر آٹوبان سے اتر کے آپ کو دکھائے, وہ اب ہم ہاں بالکل یہ اور رستہ ہے. اس لیے ہمارے جو کیا کہتے ہیں آپ کے ساتھ جو دکھانے کے رابطے ہیں وہ ابھی جاری رہیں گے, کیونکہ اوڈن والڈ کا جو علاقہ ہے یہ بڑا مشہور علاقہ ہے جرمنی میں. جب لوگ خوبصورت علاقوں کا ذکر کرتے ہیں, جو سینری ہے, جو درختوں میں ڈھکے ہوئے گاؤں ہیں, چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں, تو اس کا وہ ضرور ذکر ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے مفت میں آپ کو ساتھ سیر کروانے کا جو تہیہ کیا ہے. مجھے امید ہے کہ لوگ جو بھی اس کو دیکھیں گے وہ بے شک مقامی ہوں جرمنی کے, یا وہ جرمنی سے باہر یورپ میں ہوں, دوسرے ممالک میں ہوں, وہ دیکھ کے اس کو ضرور انجوائے کریں گے. سنڈے کا دن ہو اور پھر اس طرح کے سرسبز علاقہ جات ہوں جس کے اندر اچھے اچھے نظارے ہوں, تو پھر اس لحاظ سے میرا خیال ہے اس کو ساتھ ساتھ جاری رکھتے ہیں. ہاں لے جی, یہ سلسلہ جو خوبصورتی کا ہم نے پہلے آپ کو دکھانے کا شروع کیا, یہ دیکھیں ساتھ بڑا گھنا جنگل ہے. یہ جنگل کی جو آب و ہوا جو لوگوں کو ملتی ہے, یہ ادھر ایک باڈ کیونگ یہ جگہ, یہ بھی بڑی خوبصورت جگہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. چھوٹا سا گاؤں ہے سائڈ پہ, لیکن ڈھکا ہوا ہے پوری طرح درختوں کے ساتھ. تو ابھی تک تو میرے پاس اس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں, لیکن بہرحال یہ ابھی سفری نظارے جو آپ کو دکھاتا چلتا ہوں ساتھ ساتھ. بات چل رہی تھی پاکستان کی. ہمارا دیش ہے, ہمیں پیارا ہے, ہمیں اس سے پیار ہے. ہمارے بزرگوں نے اس دیش کو بنانے میں قربانیاں دی ہوئی ہیں, خون کی, وقت کی, اور ان کے نام جو ہیں وہ سنہری حروف میں پاکستانی. یہ منافرت زدہ معاشرہ, منافرت زدہ جو قوم یا آگے جو نئی جنریشن وہ مانے یا نہ مانے, دنیا مانتی ہے کہ کون سے بزرگ, سر ظفر اللہ خان کا نام لے لیں, اس کے علاوہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود جو کہ تیسرے
دوسرے خلیفہ تھے جماعت احمدیہ کے، ان کی جو تحریک تھی ملک بنانے میں، جو ان کی کوششیں تھیں، اس کو لے لیں، پھر پاکستان کی فرقان فورس کا ذکر پڑھ لیں، سب کو عیاں ہو جائے گا کہ کتنی قربانیاں، کتنی کوششیں تھیں جماعت احمدیہ کی ملک کو سنوارنے میں، بنانے میں۔ اب جو پاکستان کے اندر جہلیت ہر طرف پھیل چکی اور جو مذہبی منافرت کے ٹیکوں کے نتیجے میں جو سوچ بدل چکی، اس کو تو ایک انقلاب، خونی انقلاب ہی چینج کر سکتا ہے۔ اگر یہ ایسے آگے چلتا رہا تو خدا تعالیٰ کی جو نفرت یا خدا تعالیٰ کا جو غضب ہے وہ مختلف شکلوں میں پہلے بھی نازل ہوتا رہا ہے، آئندہ ہوتا رہے گا اگر یہ چینجنگ نہ آئی۔ یہ ایک سوچ ہے، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، پوری دنیا کا یہ ایک دستور ہے کہ جو قومیں اپنے موصلوں کو، اپنے ملک کو سنوارنے والوں کو بلا دیتی ہیں یا ان پہ پھر ظلم روا کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ تو ہسٹری بنی پڑی ہے، ذکر کی ضرورت ہی نہیں۔ نظارے آپ خوبصورت یہ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں۔ اوڈن والڈ کا علاقہ، ڈارمسٹڈ، ڈی برگ کی سائڈ پہ، وہ اس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ باقی بات چیت جو ساتھ ساتھ چلتی پاکستانی معاشرے پہ بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم آج پاکستانی ایشین مسلمان لوگوں کو اور یہ جو ترقی یافتہ لوگ ہیں ان میں سے 100 لوگوں کو لے کے ان کے اعمال جو ہیں وہ ایک سکرین پہ دکھانا شروع کر دیں تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کون سے لوگ ہیں جن کے اعمال، اب جو قرآن مجید میں ممنوع چیزیں ہیں، جو ہر مذہب میں ممنوع چیزیں ہیں، ان کے اوپر جو عمل کرنے والے لوگ اور وہ چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کریں اس پہ عمل کرنے، اگر ان کے موازنہ آپس میں کریں تو بالکل ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ کون سے لوگ ہیں۔ لے جی، اب اس سائڈ پہ تو انہوں نے دیوار لگائی ہوئی ہے، پیچھے بڑے خوبصورت سے مجھے گھر نظر آئے ہیں پہاڑ کے اوپر بنے ہوئے۔ تو اب اس سائڈ پہ ساتھ ساتھ پہاڑ چل رہا ہے ہمارے، وہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے، تو نظاروں کے ساتھ ساتھ ہم بات جاری رکھتے ہیں اپنی۔ لیں یہ اشارہ آ گیا، مجھے لگتا ہے ادھر تھوڑی بریک لگانی پڑے گی۔ جو گفتگو پہلے ہماری چلتی رہی پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کی دیکھیں ساتھ، یہ جب سڑک کوئی بھی اونچائی پہ ہو اور نیچے جو آبادی ہے وہ نیچے نظر آئے تو پتہ لگتا ہے کہ ہم کسی ایسے علاقے میں ہیں جو خوبصورت علاقہ ہے۔ یہ پہاڑی کے اوپر، پہاڑی تو نہیں اس کو کہہ سکتے، اب چھوٹا سا اونچائی پہ یہ جنگل سا ہے، اس کی سڑک وہاں سے گزر رہی ہے۔ آتے ہوئے ہم نے جو پارٹ 1، 2، 3 اس کے اندر ہم نے جو موٹر وے 5 نمبر سے اتر کے آتے ہیں اس سائڈ، وہ والا ایریا کور کیا تھا۔ اب یہ اوڈن والڈ کا جو علاقہ ہے، ہم دوسری سائڈ سے ہم جا رہے ہیں، جو ایریا جائے گا ڈی برگ، غالباً ڈی برگ والی سائڈ پہ، لیکن بہرحال ابھی ہم دیکھتے ہیں آگے کون کون سی ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں شیلڈیں، اس سے اندازہ ہوتا جائے گا۔ آپ دیکھیں یہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ اس طرح کی یہ جو گاڑیاں ہیں جس کے اندر سونے کا انتظام ہوتا ہے، واش روم، یہ دیکھیں کیمرے کہاں کہاں انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں ادھر بھی کیمرہ لگا ہوا ہے۔ یہ کچھ عرصہ سے جرمنی کے اندر یہ والے کیمرے بہت زیادہ کثرت سے لگا دیے گئے ہیں سڑکوں پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ دونوں، یہ جو روڈ دو ہیں، 2 ٹریک ہیں نا، یہ دونوں ٹریکوں کو کور کرتے ہیں، یعنی 2 گاڑیاں اگر جا رہی ہیں دونوں کی ایک ہی ٹائم پہ تصویر کھینچی جائے گی۔ اور دوسرا سپیڈ کا بڑی پرفیکٹ جو کمپنیاں ہیں جنہوں نے یہ ان کو بنا کے دی ہیں، اور جرمانوں کی جو ریشو یا کہہ لیں اس کے جو پرائس وہ بھی انہوں نے کافی بڑھا دیا ہے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا اگر رات کا ٹائم ہے، یہ وہ جیسے اب یہ دیکھیں سائیکلوں والے لوگ نکلے ہوئے وہ اوور سپیڈنگ کرتے ہیں، اور پھر رات کے وقت یہ کیمرہ جب تصویر کھینچی جاتی ہے پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیمرہ لگا ہوا تھا۔ یہ تو لوگوں کی سیکورٹی کے لیے، ان کے فائدہ کے لیے، تاکہ ایکسیڈنٹ کم ہو۔ پھر یہاں اچانک بعض اوقات ہرن وغیرہ بھی آگے آ جاتے ہیں، تو اس سے ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ جگہ ہوٹل کی شیلڈ لگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پہ کوئی ہوٹل بھی ہے آگے لیفٹ سائڈ پہ، کوئی پرفضا مقام کے اندر، جس طرح یہ جنگلات آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو بات ہم کر رہے تھے پاکستان کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے، جو کریٹ ہو چکا ہے، اب عوام، اب لوگ بھی کیا کریں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو بعض کا لکھتے ہیں میسیج، یار آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے مذہب کا، آپ کے علم میں نہیں ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا جو مذہب ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم، اب بات یہ ہے کہ مذہب کون سے مذہب کی بات کر رہے ہیں؟
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल कबल फरमाया कि मेरी उम्मत जो है उसके अंदर एक वक्त आना है जो उलमा हैं वो उलमा सू उनको वो बंदरों और सूरों की तरह उनके अमाल हो जाएंगे, लोग जाएंगे वहाँ उनसे मशवरा करने तो वो देखेंगे मस्जिदों के मिंबरों पे सूअर और बंदर बैठे हुए हैं। फिर इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक इमाम मेहदी का भी बताया कि उन्होंने आना है और मुसलमानों को इरशाद फरमाया कि आप लोग ना सिर्फ ये कि बर्फ़ की सिलों पे भी अगर चल के जाना पड़े तो वहाँ तक पहुँचें उसके ज़माने का, अगर आपको पता चले कि वो किसी इलाके में उन्होंने दावा किया तो फिर जाके मेरा सलाम पहुँचाएँ। कहाँ गई वो सारी हदीसें, कहाँ गए? अब आज से 100 साल पहले जितने उलमा थे, जितने मुसलमान थे वो इस बात पे मुत्तफिक थे हर फ़िक़े के इमाम मेहदी ने आना है और फिर वो इस्लाम का दोबारा जो एजेंडा वो गाड़ा जाएगा पूरी दुनिया में। अब जब इमाम मेहदी ने दावा कर दिया तो उसके ऊपर वो ये तारीख भरी पड़ी है पूरी हर मज़हब की कि जब वक़्त का इमाम आता है, जब कोई दावा करता है तो फिर उसकी मुखालफत में चले जाते हैं वही लोग जो पहले कायल होते हैं कि उन्होंने आना है। ऐसा ही हुआ। अब वो जो इस्लाम का झंडा गाड़े जाने की बात है वो आप देखें पूरी दुनिया में यूरोपियन कंट्रीज़ ले लें। अब जर्मनी का मैं कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ, यहाँ पे आपको पता है कि एक स्कीम 100 मसाजिद स्कीम चल रही है और अहमदी जो है उनके अपनी कमाइयों से अपनी जेब से काट के वो ये चंदा दे रहे हैं ताकि 100 मसाजिद की स्कीम पूरी हो, ताकि जो इस्लाम का पैगाम है इन मसाजिद के ज़रिए इन लोगों तक पहुँचे और इस्लाम का जो निशात सानिया यानी इस्लाम का जो सूरज गुरूब होना है मगरब से उसका भी वो आगाज़ हो चुका है। बहुत सारे लोग जो मज़हब इस्लाम कबूल कर रहे हैं अहमदियत की तबलीग के ज़रिए। अब ये सारी चीज़ें अगर गौर करे बंदा तो वो लोग जो मज़हब की मुनाफरत के मारे हुए हैं, मज़हब मुनाफरत उनके दिलों में भर दी गई है, वो ये बात नहीं समझ सकते। उनके नज़दीक बस ये है कि कादियानी काफिर है, मुसलमान नहीं है, क्योंकि उनकी इल्म ही नहीं है कि उनकी तालीम क्या है, वो क्या मानते हैं। उनके नज़दीक सिर्फ जो बाबों ने, जो बुज़ुर्गों ने, जो मौलवियों ने कह दिया वही हमें कहते हैं जी आपकी तालीम ठीक। अगर आप गौर करें, जाके हदीसों को पढ़ें, कुरान पाक को गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इमाम मेहदी ने आना था और वो जो आ गया। फिर कुरान में आता है कि जो शख्स मेरे नाम के ऊपर गलत दावा करता है कि मुझे खुदा ने भेजा, मैं उसकी शाह रग से पकड़ता हूँ, काटता हूँ। अब ये जो जमात अहमदिया के जो बानी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने जब कादियान में दावा किया तो अगर खुदा का जो कुरान में जो आयत में तो वो खुदा ताला भी मार देता, ख़त्म कर देता, जिस तरह बहुत सारों के साथ हुआ जिन्होंने झूठे दावे किए उनका नामो निशान ही नहीं है। लेकिन खुदा ताला ने तरक्की पे तरक्की दी। आज भी आप देखें पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई भी जमात इस्लाम का झंडा गाड़े हुए है जिसको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, ये देखें साथ छोटे छोटे बड़े पुरफ़ज़ा मकामात हैं भी हैं जहाँ छोटे होटल बने हुए हैं, ये गोल्फ कोर्ट्स बने हुए हैं। ये मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि हम ओडनवाल्ड, हेक्स्ट ओडनवाल्ड का जो इलाका है हम बेसिकली उसके अंदर से अब हम घूमते घुमाते जा रहे हैं। आगे मेरा ख्याल है शायद 5 नंबर मोटरवे पे हम जाकर चढ़ जाएंगे। बात यह है कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर वो बोरियत का बायस बन जाती है। तो अभी भी ये 13 मिनट की हो चुकी है, ये गालबन पार्ट 4 बनेगा, क्या बनेगा बाद में पता चलेगा। तो इसको हम इसी इत्तफाक करते हैं, अगर आगे नज़ारे कोई इसी तरह अच्छे नज़र आते रहे तो फिर वो भी आपको दिखाएंगे अगले पार्ट।